جو نور مقدم کا جو کیس ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ دیر سے ملا لیکن انصاف ملا. ظاہر جعفر انسان تو نہیں کہیں گے, اسے وحشی درندہ ہی کہیں گے. عمر قید کی سزا ملی. جو گھٹیا پن انہوں نے کیا تھا, جو ضلالت انہوں نے کی تھی, اس کی سزا اس کو ضرور ملنی چاہیے. اور آپ کے خیال میں ایسی چیز آگے ہم پاکستان میں پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, پریونٹ کرنے کے لیے تو وہ سزا بڑی کمزور ہے. ٹھیک ہے, یہ جو عمر قید ہوتی ہے, یہ ایک لمٹ کے بعد کہیں نہ کہیں شاید ان کو آزادی ملے گی, آزادی نہ بھی ملے, لیکن اس قسم کے لوگ عمر قید ان کے لیے کم سزا ہے. میرے خیال میں سزائے موت اس کا حل تھا. اور وہ سزائے موت پتہ کیسے ہونی چاہیے تھی؟ سزائے موت ایسی ہونی چاہیے تھی کہ اس کو سرعام ٹانگا جاتا تاکہ اگزامپل سیٹ ہوتی. اگزامپل سارے ان وحشی درندوں کے لیے جنہوں نے آپ کے ہائی وے کے اوپر کیس کیا, ابھی ریسنٹلی ہوا. اس قسم کے لوگ جن کی رپورٹ بھی نہیں ہوتی, ان لوگوں کو اگزامپل سیٹ کرنے کے لیے ایک آدھ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہوئے ایک آدھ ہمیں اگزامپل سیٹ کرنی پڑے گی. ایک آدھ بندے کو ہمیں سرعام سزائے موت دینی ہوگی تاکہ اس قسم کے جو مرد ہیں, جن کی نظریں گندی ہیں, جن کی انٹینشن گندی ہیں, ان کو ایک ڈر ملے. دیکھیں آپ نے یہ جو دبئی میں یو اے کے اندر کیسا خوف ہے لوگوں کے اندر. وہ خوف پتہ ہے کس چیز کا ہے؟ وہ خوف ہے لا کا, وہ خوف اس ڈر کا کہ جی ہمیں سزا ملے گی, اور سزا ایسی کہ عبرتناک سزا ہو جس کے اندر انسان دوبارہ کوئی جرت نہ کر سکے. پریونٹ تک تو ٹھیک ہے, یہاں تک آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آخر یہ سب کچھ ہمارے معاشرے میں ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں جی, یہ ہمارے معاشروں کی بات نہیں, بدقسمتی سے ہمارے پڑوسی ممالک میں بھی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. جہاں پہ غربت ہوگی, جہاں پہ ایجوکیشن کی کمی ہوگی, جہاں پہ تربیت کی کمی ہوگی, جہاں پہ لا ویک ہوگا نا, وہاں یہ حادثات اور یہ درندے بار بار نظر آتے رہیں گے. کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ہماری پرابلم کیا ہے, ہماری اپ برنگنگ ٹھیک نہیں ہوئی, ہماری بحیثیت نیشن, بحیثیت قوم, ہماری پہلے تربیت, پھر ہماری ایجوکیشن سسٹم بہت ویک ہے. تیسرا سب سے میجر ایشو لا اینڈ آرڈر, ہمارا لا بہت ویک ہے. ہمیں کورٹس کے ذریعے ریلیف مل جاتے ہیں. اگر وہ ریلیف کو ہم سخت کریں اور کورٹس کے ڈیسیجن اور زیادہ ہارڈ اور ڈیسیجن بہت کوئک ملیں, تو اس قسم کی سچویشن. دیکھیں جو ظاہر جعفر والا سین بھی لگا, کتنے سال لگ گئے انصاف ملنے میں. اس لڑکی کے ماں باپ کو کیا امپریشن جا رہا ہوگا اتنے سالوں تک, تو کتنا درد سہا ہوگا. کہیں نہ کہیں ہمارا جو سسٹم ہے, ہمارا لا کا سسٹم ہے, اس کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز ایسے حادثات اور ایسے ظاہر جعفر آپ کو ہمارے معاشرے میں بہت نظر آئیں گے. اور پتہ ہے کہ چھپے میں کہیں نہ کہیں تھوڑا ڈر کا فیکٹر ہے. اگر وہ بھی ہٹا دیا جائے نا, تو یہاں بہت سارے ظاہر جعفر آپ کے پاس سرعام گھوم رہے ہیں. اور اگین یہ جو ظاہر جعفر بنتے ہیں نا, ان کے پیچھے تربیت کے ساتھ ساتھ ڈرگز. آپ یہ دیکھیں, ایک زمانے میں کیا ہوتا تھا عائشہ, ایک زمانے میں ہوتا تھا کہ جی غریب ہے, مطلب یہ بندہ غریب ہے, ڈپریشن میں ہے, پیسے نہیں ہیں, تو وہ سستی شراب اور سستے نشے کر رہا ہوتا تھا. اب سچویشن کیا ہے, اب امیروں کے لیے فیشن بن گیا. امیروں کا فیشن یہ ہے کہ اسٹیٹس سمبل ہے, آپ نے کہیں بیٹھنا ہے تو آپ کو شراب بھی پینی, آپ کو ویڈ کا کلچر پتہ ہوگا بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. ابھی ریسنٹلی جو ارغمان والے کیسز ہوئے ہیں, یہ کیسز کیوں ہوئے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک ہی وجوہات تھی, ڈرگز. اور وہ ڈرگز پتہ ہے کیا ہے, وہ مجبوری نہیں ہے, وہ غربت نہیں ہے, وہ تربیت بھی نہیں ہے. ان کے تو اسکول ہی بڑے اچھے ہیں. اس کے پیچھے کہانی ہے ایک ہی چیز, وہ ہے مستی, فن, پیسے کی زیادتی. جب یہ ڈرگز کرتے ہیں نا, ان کو سامنے ماں, بہن, بیوی, گرل فرینڈ, انسان, لڑکی, تمیز ختم ہو جاتی ہے ان کے اندر. اور اگین اگر اس کو یہاں نہیں روکا گیا نا, تو آگے جا کے ایسا ڈیڈ اینڈ آنے والا ہے, اللہ نہ کرے کہ خود لوگ قانون ہاتھ میں لیں اور خود ان کو سرعام پھانسیاں دینے شروع کریں. آپ نے تربیت مینشن کی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ گھر کے بیٹوں کو وہ تربیت دینی چاہیے, یا ہم اپنی ماں اور بہن اور بیٹیوں کو گھروں میں چھپا کے رکھیں؟ دیکھیں ریز یور سن. پرابلم کیا آتی ہے, ہمارے گھروں میں نا شروع سے مردوں کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ سہارا بنے گا, یہ پیسہ کمائے گا. تو بدقسمتی سے ایسا ہمارے گھروں میں ہوتا ہے. ہماری مائیں بھی بیچاریاں لڑکوں کو زیادہ وہ کرتی ہیں, پروٹیکٹر. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس طرح اس کو آپ نے کہتے ہیں نا, اگر آپ نے وہ بچہ بڑا اچھے سے نہیں کیا, تو یاد رکھنا وہ معاشرے میں کسی کے لیے عذاب بننے والا ہے. وہ ظاہر جعفر بنے گا, وہ ارغمان بنے گا, وہ کچھ نہ کچھ آگے جا کے ایسا کرے گا کہ اس سے صرف گھر نہیں, پوری کی پوری سوسائٹی, پورا کا پورا معاشرہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اور اگین پوری دنیا میں آپ کا نام خراب ہوتا ہے. یہ جو سچویشن ہمارے پاس پاکستان میں زیادہ ہے, پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. پاکستان میں ذرا لا ویک ہے, پاکستان میں ذرا سچویشن زیادہ ہے, بٹ اس کے پیچھے ایک ہی سچویشن ہے, یہ ڈرگز اور گھر کی تربیت. اور میں ماؤں سے کہوں گا, مائیں بہت اچھی ہوتی ہیں, مائیں بری نہیں ہوتی, لیکن اگین یہ خیال رکھنا کہ کسی کی بیٹی نشانہ بننے والی ہے. جب آپ اپنے بیٹے کے لیے کرتی کیا ہے مائیں یوزولی, کہ جی بڑا ہو گیا ہے, بدتمیز ہے, ڈرگز کرتا ہے, شادی کرا دو, فکس ہو جائے گا. وہ جو لے کر آ رہے ہیں ڈاکٹر ہے, وہ آپ کے بیٹے کے لیے وہ صحیح کرے گی. اس کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, بلکہ اس کی زندگی برباد کر رہے ہیں آپ. کسی کی بیٹی, آپ کا بیٹا تو برباد ہے,
آپ کسی کی بیٹی کو برباد کر رہے ہیں ایک ایسے گھٹیا آدمی شادی کرا کے ڈاکٹر بنا کے. وہ بیچاری ڈاکٹر نہیں بنتی, وہ ایک مریضہ بن جاتی اس کے رہ کے, وہ بھی سائیکوٹک ہو جاتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اس ڈاکٹر کا جو غصہ ہے ذل الہی کا وہ چڑھا ہوتا ہے سر کے اوپر. اس کو وہ عورت تھوڑی لگتی ہے. پھر وہ کبھی کبھی ڈرگس کے نشے میں, کبھی پیسے کے نشے میں, اور کبھی اپنی مردانگی کے نشے کے اندر وہ ایسی چیزیں کر جاتا ہے کہ پھر پوری کی پوری سوسائٹی شرمندہ ہی ہوتی ہے. اور یہ جو آج کل ایک غصہ آ گیا ہے مردوں میں, یہ کہاں سے ڈرائیو ہو رہا ہے, یہ کیوں آ جاتا ہے ایک دم؟ دیکھیں, کمزور پہ غصہ آتا ہے. وہ کمزور عورت ہو سکتی ہے, وہ کمزور آپ کا ملازم ہو سکتا ہے, وہ کمزور جہاں دکھے گا نا. اچھا, یہ جو غصہ ہے نا, یہ غصہ بڑا کنٹرولبل غصہ ہے. یہ غصہ ان کو کسی طاقتور انسان کے سامنے نہیں آتا. ان مردوں کو جن میں واقعی میں ایک میسکولر انرجی ہے کہ جی میں مرد ہوں اور میں غصے والا ہوں, یہ کسی بھی طاقتور آدمی, کسی بھی بڑے آدمی کے سامنے کہتے ہیں یس سر. ان کو غصہ پتہ ہے کہاں آتا ہے؟ کمزور عورت کے سامنے ہاتھ اٹھتا ہے ان کو غصہ کہاں آتا ہے؟ جہاں ان کو پتہ ہوتا ہے ویک سچویشن ہے, وہاں غصہ آتا ہے. ہمارے معاف کرنا, ہمارے مردوں کے غصے بڑے سمجھدار ہیں, ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہاں کرنا ہے. پرابلم ایک ہی ہے, اگر ہم نے لا سخت کر دی ہے, بندے کو پتہ ہو کہ اس غصے کے بعد مجھے بھگتنا پڑے گا پھر لا کو, یہ غصہ بھی ان کا نہیں آئے گا. اور یہ غصہ گھر سے آتا ہے. یہ غصہ پہلے چلاتا ہے وہ اپنی بہن کے اوپر بچپن سے, پھر چلاتا ہے اپنی ماں کے اوپر, پھر جب وہ گھر سے چلاتا ہوا آتا ہے نا, تو اس کو باہر بھی عورتیں ویسی لگتی ہیں کہ جوتیاں ہیں, وہ جوتی نہ سمجھے. اچھا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ بھی نہیں ہوتا کہ جی باہر جانے کے بعد یہ باہر کی عورتوں سمجھتے ہیں. ٹرسٹ می, اگر ان مردوں کو جن کو باہر غصہ آتا ہے, جو باہر بدتمیزی کرتے ہیں, اگین ریپ تو بہت دور کی بات ہو, درندے ہوتے ہیں, انسان ہی نہیں ہے. میں تو نیچے کی بات کروں, جن کو غصہ آتا ہے اور جا کے باہر مردانگی دکھاتے ہیں عورتوں کے سامنے, اگر ان کے گھر کے حالات چیک کریں نا, یہ اپنی ماں بہن کے ساتھ بھی کرتے ہیں. اور انہوں نے پتہ ہے کیا ان کی بدقسمتی کیا رہی ہے؟ میں ان کی بدقسمتی کہہ دوں, ضلالت کہہ دوں, کہ انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے باپ کو دیکھا ہے اپنی ماں کے ساتھ بات کرتے تو یہ روٹ کاز ہے. اور وہ وہاں سے کنٹرول ایسا ہوا ہوتا ہے. جب وہ باہر آتا ہے نا, تو اس کو لگتا ہے جو اس کے باپ نے گھر پہ کیا ہے, اب وہ دنیا کی عورتوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس نے دیکھا ہی وہی ہے. ہمیں تربیت ٹھیک کرنی پڑے گی, اور اگر تربیت ٹھیک نہیں ہوئی نا, تو پاکستانی لا بھی نا اس کے سامنے کچھ نہیں کر پائے گا. ایجوکیشن ویک ہے, تربیت بھی ویک ہے, یہ دونوں چیزیں ویک تھی, اوپر سے لا بھی ویک ہے. تو کیا سمجھتی ہیں ظاہر جعفر ہی آئے گا. ایک ظاہر جعفر کی ایگزامپل سیٹ کریں آپ, سریعام پھانسی دیں, سب کے سامنے بلائیں, اعلان کریں کہ کل جو ہے نا سریعام اس ڈی چوک کے اوپر ظاہر جعفر کو اس کیس کے اوپر, اس ریپ کیس کے اوپر سزائے موت دی جائے گی. خدا کی قسم لاکھ بار سوچے گا اس قسم گھٹیا آدمی کسی عورت کی طرف غلط آنکھ اٹھانے سے پہلے. اچھا, جیسے زاہد نے کیا, جیسے ابھی ریسنٹلی ارمغان نے بھی کیا, جیسے ہی اپیل ہوئی تو وہ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں تو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں, یا پھر ہمیں کوئی مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے, اس کی وجہ سے ہم نے یہ سارا کچھ کیا. تو آپ مردوں کی مینٹل کنڈیشن کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, کنڈیشن کوئی مینٹل خراب نہیں ہے, یہ ہے سسٹم کی ویکنس. اس سے کہتے ہیں سسٹم کی کمزوری. سسٹم کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ وہاں اندر جا کے کہتے ہیں ہماری ذہنی توازن خراب تھا. یہ رپورٹ جو بہت کچی رپورٹ ہوتی ہے, کہیں سے بھی آپ کو مل جاتی ہے, یہ وہ رپورٹ لے کر آ کے کہتے ہیں یہ ذہنی توازن خراب تھا. ان کے کوئی ذہنی توازن خراب نہیں ہے. ان کی زندگیاں دیکھیں, ان کے لائف سٹائل دیکھیں, وہ جو حشاش بشاش ان کے سٹائل تھے, وہ جو پارٹیاں کرتے تھے راتوں کی, اگر وہ آپ دیکھیں وہ ذہنی توازن خراب تھا. یہ ذہنی توازن خراب ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن ٹرسٹ می, اس قسم کی سچویشن اب جو ہمارا لا سخت ہوتا جا رہا ہے, یہ بچ نہیں پائیں گے. جتنا بھی ذہنی توازن خراب کر لیں, ان کے ذہنی توازن خراب ہوتے ہوئے بھی ان کو سزائیں اب ملنی پڑے گی. اگر ان کو سزا آپ نے نہیں دی, سسٹم کو کہہ رہا ہوں میں, اگر سسٹم کو سزا نہیں دی تو عائشہ کل آپ یا مجھ میں سے کوئی ایک بندہ اٹھے گا اور ساری عوام اکٹھی ہوگی اور ان کو سزائیں ہم خود دیکھنے لگ جائیں گے. ان پہ سزائیں دینی چاہیے, ادروائز ہم میں سے کوئی اٹھ کے نا پھر ان کو سزائیں دینی شروع کر دے گا اور وہاں سسٹم کولیپس ہو جائے گا. اچھا, ایسی کون سی 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ حادثات فلی پریونٹ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, چیزیں تو بہت ساری ہیں. جیسے میں فار ایگزامپل پہلی جو ہے نا میرے نظر میں ہونی چاہیے تربیت. اگر گھر کی تربیت ٹھیک ہوگی نا, تو ضرورت نہیں پڑے گی کہ اس قسم کے حادثات اور بڑھیں یا سسٹم کو کودنا پڑے. دوسری چیز آتی ہے ایجوکیشن. ہمارے اسکول یونیورسٹیز کے اندر جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے, ڈرگ اسکول یونیورسٹی کے اندر سب سے زیادہ کنزیوم کی جا رہی ہے. جب وہیں صحیح تربیت خراب ہو رہی ہے تو آگے جا کے اس نے پھر ارغمان یا اگین ظاہر جعفر بننا ہے. تیسری چیز آپ کے پاس آتی ہے پھر اگین لاسٹ, وہ ہے لا. اتنا شدید لا سخت ہو کہ یہی لوگ جو یہاں آ کے یہاں پہ بدماش بنے ہوتے ہیں, ریپسٹ بنے ہوتے ہیں, ڈرگز ایڈکٹڈ بنے ہوتے ہیں, یہ جیسی یوں اترتے ہیں دبئی ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں, یہ کیسے انسان کیسے بن جاتے ہیں؟ ایک ہی چیز ہے, وہ ہے ڈنڈا. اگر آپ کا لا سخت ہوگا نا, تو آپ کے پاس آئندہ کے لیے ایسے حادثات پاکستان میں نہیں ہوں گے.